السلام علیکم جی فرینڈس، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے۔ تو میں انہی لوگوں کو کچھ بتانا چاہتی ہوں تاکہ وہ میری بات سنیں اور شاید کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ ایک گاؤں میں ایک شخص رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس چند مرغیاں تھیں جن کے انڈے بیچ کے وہ اپنی گزر بسر کرتا تھا، اور ایک کتا پالا ہوا تھا جس سے اس کو بہت محبت تھی۔ وہ کتا بھی بہت وفادار تھا اور مرغیوں کی بھی رکھوالی کرتا تھا، اور اس کے کام میں بھی چھوٹے موٹا ہاتھ بٹاتا رہتا تھا۔ غرض کہ وہ شخص بہت مطمئن تھا اپنی زندگی سے، اور بہت ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا، اور ہر دل عزیز تھا، ہر شخص اس سے بہت خوش تھا۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سو رہا تھا تو اسے اپنے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ ایک دم سے وہ نیند سے بیدار ہوا اور یہ سوچنے لگا، آج سے پہلے تو کبھی کتا اس طرح نہیں بھونکا، دیکھوں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے۔ جب وہ باہر نکلا اس نے دیکھا ایک سانپ کو اس نے پکڑا ہوا ہے، اور بار بار سانپ جھپٹ رہا ہے اس کے اوپر، اور کتا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جتنی دیر میں وہاں جاتا، حالات پر قابو پاتا، اس سانپ نے اتنی بری طرح اس کو ڈسا کتے کو، اور کتا ایک ہی منٹ کے اندر اندر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ المیہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں ایک دم سکتے کسی حالت میں کھڑا رہ گیا۔ میرا ہر دل عزیز، میرا چہیتا وفادار کتا آج موت کی آغوش میں سو رہا تھا، اور میں کچھ نہ کر سکا۔ مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوا۔ اسی دکھ اور افسوس میں 2-3 دن میں بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ اس طرح میں کب تک ایسے ہی بیٹھا رہوں گا، آخر زندگی کا نام تو چلنا ہی ہے، دنیا چلتی ہے، کسی کے بغیر کوئی کام نہیں رکتا۔ اس نے پھر اپنا کام جاری رکھا، اپنی مرغیوں کے انڈے اسی طرح فروخت کرتا اور اپنا گزارا کرنے لگا۔ اچانک ایسا ہوا کہ گاؤں میں ایک ایسی مرغیوں کی وبا آئی جس کی وجہ سے اس کی مرغیاں آہستہ آہستہ مرنے لگیں۔ یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی کہ میں آخر کیا کروں، یہ ایسی اس وبا سے کس طرح نجات ہو، یہ بقیہ مرغیوں کو بچا سکوں۔ لیکن وہ جب اس حد تک پہنچتا تو ساری مرغیاں آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو چکی تھی۔ دوستوں، اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا، کچھ نہیں تھا۔ اس کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ اب میرا گزارا کیسا ہوگا یا کیا ہوگا۔ اس کو اس بات کی فکر تھی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ یہ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، یہ میرے ساتھ اچانک کیا ہو گیا؟ کیا میں ہی رہ گیا تھا؟ اور بھی دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو بے ایمانی سے زندگی گزر کرتے ہیں، اور وہ حشاش بشاش رہتے ہیں اور خوش و خرم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آخر میں ہی کیوں؟ یہ سوچتے سوچتے ایک دن وہ اپنے گھر کے آگے بیٹھا ہوا سر پکڑے رو رہا تھا۔ اچانک ایک شخص کا گزر ہوا۔ اس نے جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ ایسا کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ بہت اصرار کرنے پر اس شخص نے اپنی ساری رودات کہہ سنائی، اور آخر میں یہ کہہ کے رونے لگا کہ میں ہی کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا کیا ہو؟ اس شخص کے ساتھ برا ہونا جو برا کرے دوسروں کے ساتھ۔ میں تو سب کے ساتھ اچھا رہا ہوں، کسی کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں رہی ہے، پھر بھی کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ تو اس شخص نے اس کو تسلی دی کہ بھائی، جو بھی کچھ ہوتا ہے کسی اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ یہ تو سوچو تم، اس کو بجائے اس طرح سوچنے کی اس طرح سوچو، شاید اس میں کوئی میرے لیے بھلائی ہو، یا آگے کوئی اچھا راستہ نکلنے والا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتحان میں ڈالا، تم اللہ کے محبوب بندے ہو، اس لیے کہ تم نے اس کو خوش رکھا، اس کو راضی رکھا۔ لیکن اس شخص کو کچھ سمجھنے کے تم نہیں سمجھو گے، تم جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اور یہ کہہ کے دوبارہ رونے لگا۔ روتے روتے وہ اپنے گھر گیا، اور اس کی نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ اچانک اس کی ایک شور سے آنکھ کھلی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ جب وہ باہر نکلا اپنے گھر سے تو دیکھا ایک افراتفری کا عالم تھا پورے گاؤں میں۔ کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے پوچھنے لگا، بھائی کیا ہو گیا مجھے تو بتاؤ۔ لیکن کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ آخر بہت زیادہ اصرار کرنے پر ایک آدمی کو روک کے اس نے ساری بات پوچھی، تو اس نے بتایا کہ بھائی کیا بتائیں، ہم سب کے گھر میں مویشی تھے، جانور تھے، اور جب ڈاکو ہمارے گاؤں میں آئے تو ان مویشیوں نے
शोर मचाया और इतना शोर मचाया कि डाकुओं को गुस्सा आया और उन्होंने सबके घर तबाह कर दिए। मवेशियों को तो मारा मारा और लूट मार कर ले गए सबको। अब हमारे हाथ कुछ नहीं बचा और बहुत रोने लगे। ये सोच के जैसे उसने ये सुना, उस शख्स ने फ़ौरन उस शख्स की बात याद आ गई जिसने उसको कहा था कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है अल्लाह ताला ने इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी की कोई राह निकाली हो। अब उसको सब बात समझ आ गई थी। उसने अल्लाह ताला से तौबा की और बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अगर आज भी मेरे पास ये मुर्गियाँ होती या ये जो भी होता मेरे पास ये जानवर होते, ये शोर करते, तो वो डाकू मुझे भी मार के चले जाते या मेरा जो कुछ बकाया है वो सब लूट मार के ले जाते। वाकई ये मैं बिल्कुल नहीं समझ सका था। वाकई मैं मायूस हो गया था। या अल्लाह तेरा शुक्र, ये सोच के वो सजदे में गिर गया। जी दोस्तों, आपने क्या नतीजा अख़ज़ करा इस बारे में? क्या उसको मायूस हो जाना चाहिए था? क्या उसकी बात को नहीं समझना चाहिए था? अगर वो शख्स उसी वक्त ये ना सोचता कि नहीं, बस वो बजाय उस शख्स के समझाने के वो खुद ये बात समझ लेता कि नहीं, इसमें यकीनन हमें इंतज़ार करना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए, आगे हमें हमारे लिए राहें आसान होने वाली हैं, तो कभी और उसको और मज़ीद दुखी नहीं होना पड़ता। मुझे उम्मीद है आपको ये सुन के ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा कुछ आपको तसल्ली हुई होगी और आपका दिमाग रोशन हो गया होगा। शुक्रिया। और दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।